سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ایک عظیم قصے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس کا سفر کرایا، اور یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سفر تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ سبحان کے ساتھ ذکر کیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس طرح چاہتا ہے فضیلت اور معجزات عطا کرتا ہے، اور اسی قصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق پڑا جب وہ صبح میں خبر پہنچی اہل مکہ کو کہ رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اور مکہ تک کا سفر طے کر کے آ گئے ہیں، تو سب جو ہے مذاق اڑانے لگے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے فساد و زوال اور ان کی سربلندی کا ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے تو تم پر ہم اپنے ایسے بندے مسلط کریں گے جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب بھی مسلمان چاہے کسی بھی نبی کو ماننے والے ہوں زمین میں فساد مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کفار کے ذریعے سے ان کی دھنائی کرواتا ہے، ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت چاہے مسلمان ہوں یا یہود ہوں سب کے لیے ایک سی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں سربلندی عطا کرے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں رسوا اور ذلیل کرے گا۔ پھر قرآن حکیم کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے بہترین اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دینے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایک انسان کی گھٹیا حرکت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اسے برائی پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، صبح کو بھی شام کو بھی لیٹے بھی بیٹھے بھی بس اللہ ہی اللہ، اور جیسے ہی تھوڑی سی بھلائی پہنچے تو بڑا جلد باز ہے، فوراً ہی نیک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، شرعی فیصلہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کونی فیصلہ کر لیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اللہ نے شرعی فیصلہ یہ کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں عبادت نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے، یہ ہر آدمی کے لیے خاص نہیں ہے، اسی آدمی کے لیے خاص ہے جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی اللہ کی مشیت سے ہی ہے، اور اس مہینے ہم نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ بندوں کے اچھے اور برے اعمال اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بندے اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور اس کی مشیت بھی ہوتی ہے، اور جب برے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے لیکن مشیت اسی کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے کیا ہے اپنے پروں کو بچھا دینا، اور اپنے پروں کو بچھا دینا اور ان کو اف تک نہ کہنا، اور یوں کہا گیا کہ ایک دونوں یا دونوں میں کا ایک، اہل علم کہتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں تو بچوں کی برائیوں کا ذکر آپس میں کر کے دل بھر لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے تو تھوڑی دقت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا۔ دیکھیں آپ کے والدین کتنے ہی خراب ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے آپ کو پال دیا بہت ہے، اب آپ پوری زندگی انہیں بلیم کرتے رہیں تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ تو کل جو سورہ یوسف پڑھی گئی ہے اس میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں ہونے والی برائیوں کا ذکر آپ کو بعد میں نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے تو یوں تھوڑی نہیں کہا بس اللہ تمہیں کیا بتاؤں ابا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد مجھے بازار میں بھیج دیا اور پھر میں جیل میں چلا گیا، ایسے نہیں بتایا، بلکہ بہت آسانی سے کیا بول دیا کہ میرا رب کا مجھ پر کرم تھا، بس مجھے تھوڑی سی جیل ہوئی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے گزشتہ واقعات ذکر کرنے سے کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ مثلا تمہارے بھائی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، اب تم 4 سال بعد پھر وہی زخم کو رید رہے ہو، تو زخم کو ریدنے سے کیا ہوتا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے نا برائیوں کو دور کر کے اچھائی کے پہلوؤں کا آدمی کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ماں باپ بدل تو سکتے نہیں، بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، جتنے وسائل تھے جتنا علم تھا جتنی دولت تھی اس کے مطابق انہوں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، اور اگر کچھ غلطی کی ہے تو ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا تو ان پر بڑھاپے میں ایسے ہی رحم فرمانا۔ پھر کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں
کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی فالتو کی فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اولاد کے ذکر کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے کہ جان کا ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب تم مال یتیم کے قریب جایا کرو تو اچھائی سے جایا کرو، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں رشتہ دار مر جاتے ہیں، خاص طور سے بھائی، تو ایک بھائی اپنے بھائی کے بچوں کے تئیں جو ہے تھوڑا سا بے ایمان واقع ہوتا ہے، تو اس کو سختی سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قریب جائے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ بچوں پہ مال چھوڑ دو گے تو برباد ہو جائے گا، کوئی ہو سکتا ہے گبن کر سکتا ہے اس کو، تو مال کے قریب جانا ہے بہترین طریقے سے۔ جب پہنچ جائیں بلوغت کو تو پورا کا پورا مال انہیں کیا کر دو، ادا کر دو۔ اور یہ جو عہد ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک احکام یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تولا کرو، ناپا کرو تو پورا پورا دیا کرو، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف باٹ کا تولنا نہیں ہے، کوالٹی میجرمنٹ بھی آ سکتا ہے، اس میں کوالٹی ایشورنس بھی آ سکتا ہے، چونکہ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے فراست بھائی لکڑی کا کام کرتے ہیں تو تولنے کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں، کوالٹی میجر کرنی ہے وہاں پر کہ جو میں پیسے لے رہا ہوں کیا وہ مارکیٹ ایتھکس کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، مال 15 کا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں 25 لے رہا ہوں، تو اس کا جو ہے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوالٹی کو جو ہے وہ ایشور کریں گے کہ جتنا مال دے رہا ہوں اس پرکار کی کوالٹی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ کان سب کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ تو اس آیت میں تقلید کا رد ہے، علماء کہتے ہیں تقلید اندھی تقلید، ایک تو عالم سے پوچھنا ہوتا ہے، محمود ہے وہ، کیونکہ ہر آدمی نصوص شریعہ کو نہیں سمجھتا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کچھ بھی بولیں کچھ بھی، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں اندھی تقلید کرنا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، دلیل کا مطالبہ کرنا ہے، سمجھ میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو بہت اچھی بات ہے، سننے کا ثواب بہر کیف ملے گا، حدیث سنیں گے اس کا ثواب ملے گا، قرآن کی آیت سنیں گے اس کا ثواب ملے گا، تو ایسی بات کے پیچھے نہیں لگنا ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں الگ الگ انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن جو لوگ کجی اور ٹیڑھ والے ہوتے ہیں ان کی نفور میں، یعنی ان کے فرار ہونے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حق سے کیا ہوتے ہیں، دور ہی بھاگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی بہترین قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے پوری زندگی گزارنے کا کہ جب بھی بولو بہترین بات بولو، تقریر کرنی ہو تو نارمل بات کرنی ہو تو مشورہ دینا ہو تو مشورہ لینا ہو تو ہر بات کیا کرنی ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسی بات بولے جو سب سے اچھی ہو۔ احسن علماء موجود ہیں، علماء تو چلے گئے یہاں پر، احسن اس میں تفضیل ہے، یعنی آپ کے علم کے مطابق کسی بات کو کہنے کی جتنی اچھی ٹون ہو سکتی ہے وہ، اور جتنا اچھا جملہ ہو سکتا ہے اور جتنا اچھا آپ کے فیس ایکسپریشن ہو سکتا ہے، سارے جوڑ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اسی بات کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے دل میں اختلاف پیدا کر دے گا، اور انسان یہ چاہتا ہے، شیطان جو ہے بے شک یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جب بھی ہم رسول بھیجتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی انکار کرتے ہیں جیسے ان سے پچھلے لوگوں نے کیا، تو یہ اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد شیطان کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں تو اس نے انکار کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دے دیتا ہے نا تو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، پھر وہ سجدہ کرنے کا حکم دے کسی کو تو بھی پوچھا نہیں جاتا ہے، اور جس چیز سے منع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اسے راہ درگاہ کیا تو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی ضروریت کو بہکاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میرے نیک بندوں پر تو تمہارا بس چلے گا نہیں، اور تمہیں جتنا ورغلانا ہے انہیں ورغلاؤ۔ ایک بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جتنوں کو تو اپنی چال اور مکر میں پھنسا سکتا ہے پھنسا لے، اپنے گھوڑے دوڑا لے، اپنے گرگے دوڑا لے، اپنی ٹیم دوڑا لے، اور تو ان کے مال اور ان کی اولاد میں شرکت کر، اور تو انہیں دھوکے دینے والے وعدے کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مال اور اولاد میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی گھروں میں بنا مسنون دعاؤں کے داخل ہوتا ہے، بنا سلام کے، تو شیطان مال بھی کھاتا ہے، اور جب یہ اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں اس میں اس کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں یا بیوی پر داخل ہوں تو دعا کا اہتمام ہو،
اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ کے داخل ہو اپنی بیوی پر تو شیطان ایسی اولاد کو چھوتا نہیں ہے. اور آج دقت یہ ہے کہ امت جو ہے وہ اس سے بہت دور ہے، بنا بسم اللہ اور بنا سلام کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور اولاد میں بھی شیطان کیا ہے، شرکت کر رہا ہے. پھر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ آدمی اپنی کتاب کو پڑھے گا اور اس پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ان کے امام اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کہا گیا نا کہ جس دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کے امام اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور یہ بات مجھے بہت چھونے والی تھی، کافی حد تک مجھے اس بات نے سلفیت کی طرف آمادہ کیا تھا. تو ہوتا ہے ایک ایک چیز آدمی کے لیے جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. پھر ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو کتاب تو تمہیں دی جائے گی نا، تو جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. مطلب کیا ہے، ایک تو ظاہری اندھا ہوتا ہے، ظاہری اندھے کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ، چل رہی ہے بات کہ جو آدمی دنیا میں دلائل و براہین کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حق کو جھٹلا دے گا، وہ قیامت کے دن باوجود آنکھوں والا نہیں بلکہ ایسے سمجھے جس کو بولتے ہیں نا اس کی بہت تیز آنکھیں، ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور راہ بھٹکا ہوا ہوگا. پھر ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب حق پر آپ چلتے ہیں نا تو لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور پروپیگنڈے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، ڈگمگا جاتی ہے. سخت الفاظ ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں تو ضروری ہے بیان کرنا کہ اے نبی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب ہی تھا کہ آپ کافروں کی کچھ صلح کلی کی پالیسی کو اختیار کر لیتے. اس کی تفسیر پڑھیے گا گھر جا کر کیا پورا ماجرا تھا. اور پھر فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دنیا اور مرنے کے بعد ڈبل عذاب چکھاتے اور آپ اپنے لیے کوئی نصیر اور مددگار نہ پاتے. اس میں اصحاب حدیث اور اہل سنت کے لیے سخت تنبیہ ہے جو منہج سلف اختیار کرنے کے باوجود بھی اہل بدعت کی مجلسیں، ان کے دروس، ان سے رشتہ داریاں، ان کے مجلسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں دھڑلے سے اور کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اہل سنت میں سے ہیں. پھر اس کے بعد نمازوں کے قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دن کے شروع میں اور رات کے آخری حصوں میں نماز پڑھا کرو اور قرآن فجر یعنی فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرو. بے شک فجر کا قرآن جو ہے یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا قرآن بہت اہم ہے اور فجر کی نماز تھوڑی لمبی پڑھنی چاہیے. اور اے نبی آپ تہجد کو آپ کے لیے نفل بنا دیا گیا، یعنی تھوڑی زیادہ نماز ہے آپ کے لیے اور آپ کے امتی پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے. حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ تمہارے سے پہلے جتنے بھی بہترین لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا ہے. تو اس لیے تہجد کی نماز کا خاص اہتمام پورے سال کیا کریں. ایک انداز میں ہم سب تہجد کی نماز اس لیے حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم جو وطر پڑھتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہی ہے، لیکن سب سے اچھا طریقہ وہی ہے کہ آپ اٹھیں اور آخر رات میں نماز پڑھیں. پھر روح کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تفصیلی جواب نہیں دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ آپ کے رب کا امر ہے اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے بہت کم ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہر بات کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں کہ آپ کو سمجھائی بھی جائے نا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آج امت کا المیہ یہ ہے سوال برائے سوال، اور سوال کثرت سوال ہوتے ہیں، عمل کے لیے سوال نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں قاعدہ بیان کیا ہے کہ کثرت سوال اور سوال برائے سوال سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیتیں عطا کی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے یہود کے طرز عمل سے خاص احتراز کریں، کیونکہ قرآن کے شروع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہود کا، اور بار بار ہر صورت میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہر کیف ملے گا. پھر اس کے بعد ایک قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو اللہ پکاریں یا رحمان پکاریں، سارے بہترین نام اسی کے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی بتائی کہ اللہ کو اللہ پکارے یا رحمان پکارے، سارے بہترین نام اسی کے ہیں. لیے بہترین نام پتہ اللہ اور اس کے رسول ہی سے چلیں گے. اپنی طرف سے کوئی بہترین نام ہم نہیں رکھ سکتے.
اس کو سورہ آراف میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کو عنقریب ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ تو الحاد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کر دینا، جیسے جہمیہ اور معتزلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام نہیں ہیں، نام مخلوق کے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے تو ہیں لیکن بولتے ہیں اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ رحیم اللہ ہی جانتا ہے رحیم کا مطلب کیا ہے، کریم اللہ ہی جانتا ہے کریم کا مطلب کیا ہے۔ تو نہ ہم اس کے ناموں کے معنی میں الحاد کرتے ہیں، یعنی نہ تو اس کا معنی تبدیل کرتے ہیں، تعویل جسے بولتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں کہ معنی ہی بدل دیا، نہ تعطیل کرتے ہیں کہ انکار کر دیا، اور نہ تفویض کرتے ہیں کہ معنی کو سپرد کر دیا کہ اللہ ہی جانے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ سارے فرقے امت محمد کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے جتنے نام ہمیں معلوم ہیں انہی نام سے پکارتے ہیں، اور ان ناموں کا خالی فرد نہیں کرتے یا رحمان یا کریم یا رحیم، بلکہ ہمیشہ جب اس قسم کے نام پکارتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دعائیہ جملہ لاتے ہیں، یا رحمان یا رحیم ارحمنی، رحمان اور رحیم مجھ پر رحم کر، یا کریم اکرمنی، یا ستیر استرنی۔ اس طریقے سے اور بھی جتنی بھی آیتیں جتنے نام ہیں ان ناموں کو پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اس طریقے کی تسبیح جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں زور سے نماز پڑھیں یا ہلکے سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک زور سے پڑھتی تھی ایک ہلکے سے، تو کہا کہ بیچ کی راہ اختیار کر لیں۔ اسی آیت کو بنیاد بناتے ہوئے علماء نے اس میں جو کہا گیا ہے 9ویں پارے کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو، تو جن علماء نے اس سے سورہ فاتحہ کی عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے فرض نمازوں میں، ان کا جواب علماء نے اسی آیت سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دون الجہر من القول کہہ کر یہ بتا دیا کہ آپ کو ایسی آواز سے پڑھنا ہے جو دوسرے والوں کو پتہ نہ چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔